اور میں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر ہوں۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ سیکنڈ کے پہلے چیپٹر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، جس کا نام ہے کھیلوں کی افادیت۔ کھیلوں کی افادیت کی جب بات کی جائے تو کھیلوں کی اہمیت اور افادیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔ زندگی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جوانی کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے زندگی کے ہر حصے میں کھیلوں کی اہمیت کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کے پہلے حصے کی بات کریں کہ قدیم دور میں کھیلوں کو کیسی اہمیت حاصل تھی، تو کھیلوں کے کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں مقاصد رہتے ہیں۔ تو قدیم زمانہ میں کھیلوں کا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے خوراک کی حصول کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، اور اس کے علاوہ چونکہ وہ جنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے تو وہ جانوروں سے بچنے کے لیے خود کو ایسی سرگرمیوں میں شرکت کا موقع دیتے تھے جس سے وہ اپنے جسم کو مضبوط، تندرست اور توانا بنا سکیں۔ جدید دور میں دیکھا جائے تو کھیلوں کی اہمیت کا کیا پس منظر ہے، تو جدید دور مشینری کا دور ہے، تو انسان نے اپنا سارا دار و مدار کیا ہے مشینوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ مہینوں کا کام دنوں پر آ گیا ہے، دنوں کا کام گھنٹوں پر آ گیا ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں پر آ گیا ہے، اور منٹوں کا کام سیکنڈوں پر آ گیا ہے۔ اسی طرح غرض انسان اپنی روزمرہ زندگی کے تمام کام مشینوں کے ذریعے کرتا ہے، اور انسان خود کیا ہے کاہل اور سست ہو گیا ہے۔ اگر وہ مشینوں کو آپریٹ بھی کرتا ہے تو وہ اپنی ذہنی جو طاقت ہے وہ ساری اس کے اوپر صرف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے، تو جس سے اس کے اعصاب اور اس کے عضلات کیا ہے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کھیلوں کی اہمیت کیا ہے اس دور میں، جدید دور میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، انسان کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، انسان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب انفرادی طور پر لوگ کیا ہے مختلف قسم کی جسمانی سرگرمیوں میں اور کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ اگر ہم اس کے تعارف کی بات کریں تو کھیل جو ہے وہ ایک ایسا فطری عمل ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیا ہے انسان کسی نہ کسی طریقہ سے اس میں مصروف ہے، جس سے انسان کیا ہے اپنی قدرتی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے ہی انسان کی قدرتی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ ماہرین نے کھیلوں کو اپنی زبان میں ڈیفائن کیا ہے کہ مسٹر گٹ سمتھ کہتے ہیں کہ ہم کھیل کے ذریعے سے خوشی، مسرت، اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسٹر بچر کہتے ہیں کہ کھیل ایک ایسی فطری سرگرمی ہے، فطری سرگرمی سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب وہ کیا ہے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے، الٹنا پلٹنا شروع کرتا ہے، وہ چلنا شروع کرتا ہے، تو یہ اس کی کیا ہے فطری سرگرمی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے خوشی، اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے۔ اب کھیل کے بارے میں دیکھا جائے تو کھیل کیا ہے قدیم زمانہ یونان سے ہمیں اس کی کیا ہے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ تو اس وقت لوگ کیا ہے مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے، اپنی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے۔ تو چاہے وہ قدیم زمانہ کے اندر کھیلوں کی اہمیت تھی یا جدید زمانہ کے اندر کھیلوں کی اہمیت ہے، تو اس کے مقاصد کیا ہیں وہی چلتے آ رہے ہیں کہ کھیلوں کے کیا ہیں یہ تمام مقاصد ہیں۔ تو کھیلوں کی اہمیت اور کھیلوں کی افادیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ کھیل کیا ہیں، بہت زیادہ کیوں ضروری ہیں، اور کھیلوں کی